أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعاتدنا لهم عذاب الصغير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک یعنی بہت بابرکت ہے، بزرگ برتر ہے وہ ذات بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی وہی ہے، خلق الموت جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم کون ہے تم میں سے، احسن عملا عمل کے لحاظ سے اچھا تم میں عمل کے لحاظ سے کون ہے، وَهُوَ العزیز الغفور اور وہی ہے عزیز یعنی غالب اور غفور بخشنے والا. الذی خلق وہی ہے وہ ذات خلق جس نے پیدا کیے 7 سماوات آسمان طباقا یعنی تہ بتر، ما ترا نہیں تم دیکھو گے، فی خلق الرحمانی اللہ کی پیدائش، اللہ کی پیدا کرنے میں، خلق الرحمن رحمان کے پیدا کرنے میں، من تفاوت کوئی رکھنا، کوئی درار تم نہیں دیکھو گے. فرجع البصر پھر تم لوٹاؤ اپنی نگاہوں کو، یعنی پھر دوبارہ دیکھو، حل ترا کیا تم دیکھتے ہو، من فطور کوئی رکھنا، کوئی اس میں کوئی کمی. ثم ارجع پھر تم لوٹاؤ البصر اپنی نگاہوں کو، کرتینی 2 بار یعنی یہ کہ مطلب بار بار، ینقلب وہ لوٹ آئے گی، الیکا تیری طرف، بصرو تیری نگاہ، خاسئا یعنی خسارہ پن یعنی ذلت ہوگی، وہوا حصیر اور وہ تھکی ماندی ذلت ذلت یعنی کچھ بھی نہ پا کے واپس تمہاری طرف لوٹ آئے گی. وَلَقَدْ اور یقیناً زینا مزین کر دیا ہم نے، السماء آسمان کو، السماء دنیا کے آسمان نے جو سب سے قریب سے، بمصابیح چراغوں سے، وجعلناها اور بنا دیا ہم نے انہیں، رجوما للشیاطین مار بگانے کا ذریعہ شیاطین کے لیے، شیاطین کو مار بگانے کا ذریعہ. وعاتدنا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، عذاب الصغیر برا دوزخ کا بھڑکتی آگ کا عذاب. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے، بِرَبِّهِمْ ان کے رب کے پاس، عذاب جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وہ بہت برا رہنے کا ٹھکانہ ہے، بہت برا رہنے کی جگہ ہے. تو آج سے نئے سورت کا آغاز کر رہے ہیں، جس سے سورہ ملک جس میں 30 آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت مبارکہ بہت پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے روزانہ رات کو یہ بھی اور سورہ سجدہ دونوں پڑھ کے سویا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، یعنی یہ تبارک الذی جو اللہ کے ہاں اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن سفارش کرے گی اور اس کی سفارش مان لی جائے گی. یعنی وہ صورت ہے جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کی سفارش کرے گی، یا اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس کو تو معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو مان لیں گے انشاءاللہ اور وہ بخش دیا جائے گا.
तबारक अल्लज़ी, सबसे शुरू है तबारक, बरकत से है, तबारक बरकत से, बरकत का मतलब कि बड़ा, किसी चीज़ का बढ़ना, किस चीज़ में बढ़ने को बरकत के, हम देखते हैं जब अल्लाह तबारक व तआला बरकत पैदा करते हैं, उसकी चीज़ को बढ़ा दे, उसमें बरकत पैदा कर दे। फिर यहाँ पे ऐसे या अल्लाह तबारक व तआला का तबारक, यानी कि इसमें मुबालगा का मतलब है, यानी बहुत ही बरकत वाला, यानी अल्लाह तबारक व तआला बहुत बेइंतहा बड़ा हुआ है, सारी कायनात से बेइंतहा बड़ा हुआ है, बुलंदी, बड़ाई, एहसान, यानी हर हर लिहाज से उसके साथ बेहद हिसाब खूबियों की और भलाइयों की मालिक है, यानी अल्लाह ही के हाथ में सारी भलाइयाँ हैं, उसी के हाथ में सारे कमालात उसी के पास है। फिर और कहते हैं उस पर है अल मुल्क बियदिहिल मुल्क, उसके हाथ में सारी बादशाही, यानी सारी बादशाही उस बाबर के ज़ात के हाथ में है। मुल्क बादशाही, यानी हर किस्म की बादशाही उसी के पास है, तमाम बादशाहों, हर चीज़ का मालिक वही है, सब बादशाही। अब कहने को तो कहते हैं कि जी अगर सही है तो दुनिया का सारा निज़ाम, दुनिया में तो बहुत से बादशाह बने हुए हैं। तो मकसद ये है कि बादशाह असल में है कि बादशाही, असल बादशाही किसकी है? दुनिया के सारे निज़ाम तो हर किसी के, अगर बादशाह हैं भी यहाँ पे, तो उनके वो भी एक दूसरे के मोहताज हैं, रियाया बादशाह के मोहताज है, उनकी हिफाजत करने के लिए, उनके निज़ाम चलाने के लिए। बादशाह जो है वो अपने रियाया के मोहताज हैं, उनको अगर कोई टैक्स ना दिया जाए, उनका साथ नहीं रहे तो वो तो कुछ भी ना चला सके। ये एक दूसरे से भाई, बादशाह नाम ज़रूर है, मगर हर हर कोई एक दूसरे का मोहताज है, और एक अल्लाह वो चीज़, अल्लाह वो ज़ात है जो चीज़ किसी की मोहताज नहीं। असल में बादशाह वैसे भी देखें तो अगर किसी को कहते हैं इंसान तो खुद नहीं, क्या बादशाह, वो अपने आप के अपनी ज़ात का भी मालिक नहीं है, किसी ने क्या अपनी ज़ात के लिए भी ना किसी नफ़ा नुकसान नुकसान का मालिक है, ना उसकी कोई दौलत का, ना सेहत बीमारी का, किसी चीज़ का मालिक नहीं। इज्जत जिल्लत सब अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। आज बड़ा है, कल बुढ़ापा उसको आना है, उसने मौत भी उसको आनी है, उससे किसी भी चीज़ का मालिक नहीं है। अगर इंसान अपने जिस्म का इतना भी मालिक नहीं कि मैं चाहूँ कि अपने सांस को कुछ देर के लिए रोक लूँ, या अगर मैं चाहूँ कि अपने दिल को थोड़ी देर के लिए आराम करा दूँ, तो ये मेरे बस में नहीं है। तो ये हकीकत बादशाह, हकीकी बादशाह तो एक अल्लाह की ज़ात ही है, जो किसी का मोहताज नहीं है, और जो हर चीज़ यहाँ पे जो भी हो रही है उसी की मोहताज। अल्लाह ने अगर किसी को अख्तियार दिए हैं तो भी वक्ती तौर पे दिए, और दिए भी अल्लाह ताला ही के दिए अख्तियारात हैं। असल में मालिक अल्लाह ही है, बादशाह उसी की है। अगर उसने यहाँ किसी को अख्तियारात दे दिए तो वक्ती तौर पर है, कुछ अरसे के लिए उसको अख्तियारात दे दिए। इसीलिए कि वह अला कुल्लि शैइन, वो हर चीज़ का, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, हर चीज़ पर कादिर वही है, वो चाहे वो कर सकता है। बाकी किसी कोई ऐसा है नहीं जो कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम, अपने हर चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सके। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, और वही है जिसने पैदा किया मौत और ज़िंदगी, यानी मौत और ज़िंदगी भी अल्लाह तबारक व तआला ने ही पैदा की है। यानी कि अल्लाह ताला ने मौत को भी पैदा किया, यानी कि मौत भी एक मखलूक, आप कह सकते हैं ये भी एक मखलूक जिसको अल्लाह ने पैदा किया है। यानी इंसान जो इस दुनिया में नहीं आया उससे पहले भी उसको अल्लाह ताला ने, कि पहले भी आपने जो सूरह बक़रा में पढ़ा, कैफ़ तकफ़ुरून बिही बिलौ कुन्तुम अमवातन व अहयाकुम, कि तुम कैसे इनकार करते हो हालांकि तुम बेजान थे, यानी तुम मुर्दा थे, तुम्हें जान नहीं थी, तुम अल्लाह के यहाँ जब थे तो कुछ भी नहीं था, तुम अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जान डाल दी, यानी जब रूह आ गई तो वो जिंदा हो गया, रूह निकाल ली जाएगी तो फिर वो मुर्दा हो जाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी हमें जिंदगी और मौत उसी के हाथ में, उसी ने ये भी एक चीज पैदा की है, क्योंकि बाद में जब क़यामत के, जब ये भी एक इसका ये बताते हैं कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब क़यामत सबके फैसले हो जाएंगे, सब कुछ कर दिया जाएगा, तो फिर मौत को क़यामत के मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा। सैयदना अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत को एक चितकबरे मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा, फिर एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, ए अहले जन्नत, वो गर्दन उठाकर देखेंगे तो वो कहेगा इसे पहचानते हो? कहेंगे हाँ ये मौत है, और उनमें से हर शख्स उसे ज़ायक़ा चख चुका होगा। फिर वो ऐलान करेगा अहले नार, अगर वो भी गर्दन उठाकर देखेंगे तो वो ऐलान करने वाला कहेगा उसे पहचानते हो? वो कहेंगे हाँ ये मौत है, और उनमें से हर शख्स उस ज़ायक़ा चख चुका होगा। चुनांचे उसे ज़िबा कर दिया जाएगा, फिर कहेगा, फिर वो कहने वाला कहेगा ए अहले जन्नत, तुम्हारे लिए हमेशा ज़िंदा रहना है, कभी मौत नहीं, और ए अहले दोज़ख, तुम्हारे लिए भी हमेशा ज़िंदा रहना है, कभी मौत नहीं। यानी ये क़यामत के दिन ये भी फैसले के बाद इसको भी एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा, उसको ज़िबा कर दे, उसके बाद हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। मगर ये अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ मौत और ज़िंदगी को अल्लाह ने पैदा किया, और इसका
مقصد کیا ہے؟ لِنَبْلُوَكُمْ، اصل حقیقت زندگی کی یہ ہے، یہ انسان کو فلسفہ سمجھنے کے لیے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اصل مقصد یہ ہے کہ تم میں سے، اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا کہ اس میں سے امتحان لے کے پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے کس انسان کا عمل زیادہ بہتر ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ کس کا زیادہ عمل ہے، احسن عملا، کون تم میں احسن ہے عمل کے لحاظ سے، یا کس کا عمل بہتر ہے، یعنی یہ عمل کے گنے نہیں جائیں گے، کہتے ہیں کہ جو عمل جو ہے وہ تولے جائیں گے کس کا بہتر ہے، اور یہ بہتر کس طرح ہوگا، کہ پہلے یہ تھا آپ کو یہ انسان کو حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ پہلے تو یہ کہ موت اور حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، نہ کوئی دوسرا کوئی زندگی بخشنے والا ہے نہ موت دینے والا ہے، یہ انسان کا پکا عقیدہ ہونا چاہیے، زندگی اسی نے دینی ہے موت اسی نے دینی ہے، یہ اس کا پکا عقیدہ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق جو نیکی اور بدی کرنے کی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس کا مطلب کہ زندگی اس کی بے مقصد نہیں ہے اور نہ ہی موت اس کی بے مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا، اور زندگی ہے اس کے لیے امتحان کے لیے مہلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہوئی یہ بھی امتحان کے لیے مہلت، اور جس کی موت آ گئی تو سمجھ اس کے لیے امتحان کا وقت ختم ہو گیا، یعنی یہ ہمارا امتحان کا وقت ہے، اور جس موت آ گئی تو وہ پھر آپ کا امتحان کا وقت، یعنی وہ پرچہ آپ کا ٹائم اس کا ختم ہو گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ اس امتحان کی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو عمل کرنے کا موقع دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں کام کر کے اچھائی یا برائی کا اظہار کر سکے، وہ کیسے کام کرتا ہے، اور عملاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دکھا دے کہ وہ کیسا انسان ہے، یہ اس کو موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے کہ جب میں جتنا وقت ہمیں یہ نہیں پتا یہ وقت کب ختم ہو جانا ہے، امتحان کا تو چلو یہ پتا ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے بعد پیپر ختم، اس کا کوئی پتہ نہیں، جس کو کتنا وقت دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا دیر امتحان لینا ہے وہ اسی کو پتہ ہے، یہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا، اس میں وہ عمل کر کے دکھائے اچھا ہے برا، پھر اس سے پتہ چلے گا وہ انسان کیسا ہے، اور پھر یہ ایک اصل فیصلہ کرنے والا اس امتحان کا کہ جو اس کا فیصلے کرنا والا اللہ کہ ایک عمل اس کا اچھا ہے برا، یہ وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس عمل کا فیصلہ کرے گا کہ یہ جو عمل اس نے کیا اچھائی اور برائی، اس کا معیار بھی تجویز کرنے والا ہے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا امتحان لینے والا ہے، تو وہی اس کا فیصلہ کرنے والا، وہی اسی نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جو امتحان دینے والا ہے اس نے کہ عمل کیا یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں ہم پڑھا کہ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا سارے اعمال کا دارومدار نیتوں پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا، وہی جانتا ہے کہ اس کی نیت، انسان نے جو عمل کیا اس کی نیت کیا تھی، اس کا کوئی ذاتی مفاد تھا یا وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اس نے کام کیا، اور اصل ہم نے پہلے پڑھا جس بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ عمل صالح کا یہ ضروری ہے کہ خالصتاً و خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق اور اللہ کے فرمان، اللہ نے اگر یہ کہا کہ کام کرو اس کے مطابق اور اللہ کے رسول نے بتایا اس طرح کرو، اس طرح اگر کیا جائے گا تو وہ عمل صالح ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا جا رہا اور سنت کے مطابق نہیں کیا جا رہا تو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو شخص بھی امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے اسے یہ ضرور علم ہونا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو امتحان لینے والا ہے اس کے نزدیک حسن عمل کیا ہے، عمل کون سا احسن عمل ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سا عمل جو ہم کریں گے تو اچھا ہے، کون سا عمل جو برا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں قرآن سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ کون سا عمل اچھا ہے، جس کے مطابق وہ عمل ہمارا مقبول ہوگا۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ امتحان کا مطلب ہی ہے کہ جو شخص عمل کرے اس کے مطابق اس کو پھر امتحان کا رزلٹ بھی آئے، اگر اس نے اچھا عمل کیا ہے تو اس کو کامیاب کرایا جائے، اس کو نہیں کیا تو پھر اس کو سزا بھی ملنی چاہیے، ورنہ تو امتحان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی کام کیے ہیں اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق اس کو جزا بھی اسے ملے گی، اچھا کام کیا ہوگا تو اسے جنت ملے گی، اور اللہ اچھا کام نہ کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے اسے جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔
تو یہ ایک اصل مقصد یہ ہے وَالْحَيَاةَ تاکہ تمہیں آزمائے ایکم احسن عملا، اور یہ سب سے ضروری یہ بات ہے جو ہمیں سمجھ آنی چاہیے. اور وہ العزیز الغفور، اور وہی غالب ہے اور غفور بخشنے والا ہے. اصل میں غفور عزیز ہے، غالب ہے، اسی لیے وہ غالب ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے معاف کر دے، اور غفور بھی ہے. یہ نہیں کہ کوئی ظلم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی اچھا کام کیسے ظلم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر برے بھی کام کیے ہیں وہ شاید اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہا کہ ہر گناہ کو بخش دوں گا. اور وہ گناہ بھی جس کو اللہ نے کہا کہ میں نہیں بخشوں گا، وہ جو شرک ہے، اسے بھی اگر انسان توبہ کر لے تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیں گے. اور پھر اللہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے طے بتر، یعنی ایک دوسرے کے اوپر، طے بتر 7 آسمان بنائے. وہ 7 آسمان کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت مشابہات میں سے ہے کہ 7 آسمان کی کیا حقیقت ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، مگر یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں. کیونکہ ہم سورہ جب واقع معراج میں دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فلاں آسمان پہ فلاں نبی سے ملاقات ہوئی، فلاں پہ فلاں سے ملاقات، اس کو لے کے 2 آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے، اور کہتے ہیں کہ 500 سال تک کا فاصلہ ہے. اور اصل حقیقت کیا ہے؟ ہمیں تو ایک آسمان ہے جو نظر آ رہا ہے، بس وہی ہمارے لیے جس کو اللہ تبارک دنیا کو نا نزدیک جو آسمان بنایا ہے. باقی اس کی اصل حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اس کی کیا اصل حقیقت ہے. پھر کہنے لبلوا وہ ترا ما ترا فی خلق الرحمن، اور تم نہیں دیکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں من تفاوت، کوئی رکھنا، کوئی کمی، کوئی اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں دیکھو گے تم اس میں کوئی کھوٹ نکال سکو. یعنی اتنے بڑے آسمان میں اور کسی کے مخلوق میں کوئی چیز دوسری چیز کے بے جوڑ یا بے ترتیب نہیں پاؤ گے، جس سے معلوم ہوا کہ اس کا خالق، سب کا خالق و مالک ایک ہی ہے. حل ترا من فطور، کیا تم دیکھتے ہو کوئی رکھنا یا کوئی شغاف اس میں تم دیکھتے ہو؟ پھر اللہ ہے ثم مرجع البصر، پھر تم دیکھو، پھر تم لوٹاؤ اپنی نگاہوں کو. یعنی کہ انسان کو نا ایک بار دیکھا تو پھر اس کو تو ایک بار میں چلو سمجھ میں نہیں آئی تو دوبارہ تم غور سے انسان دوسری بار دیکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی غلطی نظر آ جاتی ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ثم مرجع البصر کرتین، کرتین کا مطلب کرتین سے مطلب تو 2 سے مراد ہے، مگر یہاں اس کا مطلب کہ بار بار دیکھو، جتنی مرتبہ تم چاہو اسے دیکھو. ینقلب، لوٹ آئیں گی تیری طرف خاسئا، ذلیل ہو کر، عاجز ہو کر، باسرو تیری نگاہ، وہ ہوا حسیر، اور تھکی ہوئی ہوگی. یعنی کتنا ہی وہ دیکھ لی، ایک بہت بڑا چیلنج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے، ایک چیلنج ہے کہ بار بار دیکھو، جو چاہے جتنا سائنسدان ہے جو چاہے اس میں جتنی چاہے آپ تحقیق کر لیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں پائیں گے جس میں وہ کہیں کہ یہ کوئی کمی ہے. جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے، تو آسمانوں کا ذکر ہے، اور بھی کوئی چیز آسمان سے کتنا بڑا آسمان ہے ہماری نگاہوں میں، حالانکہ اتنی دور ہے، اور اللہ نے کیا کیا چیزیں بنائی، اس میں کسی چیز میں کوئی آپ کمی نہیں پائیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قد زینا السماء، یقیناً ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا، یعنی دنیا جو ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ آسمان دنیا ہے جو نزدیک ترین ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو ہم نے مزین کر دیا زینت سے، یعنی کہ اس میں ستاروں سے، مصابیح ہے چراغ سے، یعنی کہ روشنی سے. روشنی کا چراغ میں یہ ستاروں کی ہمیں روشنی نظر آتی ہے، یہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں. یہ ستارے ان کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو خوبصورتی ہے، مزین کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دوسرا مصابیح ہے، ان سے روشنی بھی ہے، رات ان سے اندھیرا نہیں ہوتا، تاریک نہیں ہوتی، روشن ہوتی ہیں. پھر لوگ ان سے راستہ بھی تلاش کرتے ہیں. پورے یہ ہدایت کا بھی ایک راستہ ہے، جو راستہ لوگ بھول جاتے ہیں سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک ذریعہ بنایا ہے. ستاروں کو دیکھ کے بہت سے پہلے بھی اور آج بھی ان کے ذریعے سمت معلوم کر لیتے ہیں، راستے معلوم کر لیتے ہیں. اور یہ بھی بتایا ہوا جعلناہ رجوما للشیاطین، ہم نے بنایا اس کو رجوما، مار بگانے کا ذریعہ شیاطین کے لیے، یعنی کہ ان کے شیاطین کو مار بگانے کے ذریعے. شیاطین اصل میں شیطانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تھوڑے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ وہ آسمان پہ چڑھتے ہیں، اور وہ جا کے جیسے ان کو عربوں کا بھی یہ گمان تھا، اور ان کے کاہن یہ کہا کرتے کہ ہمارے شیطان جو ہیں وہ ہمارے قابو میں ہیں، اور یہ جا کے آسمان کی خبریں لاتے ہیں.
اور ایسا بتا کہ یہ خبریں لینے جاتے ہیں آسمان پہ چڑھتے ہیں، اور جب وہاں سے کوئی سنی کنی کوئی ایک دو چیز سن لیتے ہیں تو وہ پھر آ کے اپنے اس کو کائن کو بتاتے ہیں، وہ اس میں سچی جھوٹی ملا کے زیادہ سے زیادہ کوئی ایک بات سچ ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں واہ جی فلاں صاحب نے بتائی تھی تو بات سچ، اصل میں یہ شیاطین ہیں جو اوپر جاتے ہیں، جب یہاں جاتے ہیں تو پھر ان کو وہاں سے یہ جو ستارے ہیں جو بھی کوئی ٹوٹتے ہیں صحابہ صاحب جس کو کہتے ہیں، وہ ان کو مارے جاتے ہیں، پھر وہاں سے دوڑ آتے ہیں، وہاں سے بھاگتے ہیں، تو کچھ لوگ وہاں پہ بسم ہو جاتے ہیں، تو اس کے یہ جاتے ہیں وہاں تو خبریں لے کے آتے ہیں، وہ جو آسمانوں کی طرف جاتے ہیں پھر وہ خبریں لے کے آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم پڑھتے ہیں سورہ جن، تو اس میں یہ بتاتے ہیں جن بھی جو ہے وہ لینے نکلے تھے وہ خبریں کہ کوئی ایسی بات ہوئی آسمان میں کہ آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے، ان دنوں میں کوئی خبر نہیں ملتی تھی، جب یہ جاتے تھے تو ان کو مار پڑتی تھی، تو یہ دنیا میں نکلے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کیوں یہ ایسا ہو رہا ہے۔ پھر جب جنہوں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھا رہے تھے ایک وادی میں، جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ جن جو انہوں نے سنا کہ انہوں نے کہا اچھا یہ وجہ ہے، پھر اس پہ ایمان بھی لے واقع سورہ جن میں جیسا ہے گا۔ تو یہاں پہ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوئے، اور یہ زمانہ تھا کہ وہ شیاطین اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی تھی، یعنی شیاطین کو اوپر چڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، اور جب یہ خبریں سننے کے لیے جاتے تھے تو ان پر انگارے پھینکے جاتے تھے، یعنی جب خبریں کوئی لینے چڑھتا تو اس کو انگارے پھینکے جاتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہاں جب جاتے تو ان کو وہاں سے بغا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں والذین کفروا بربہم، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا بربہم عذاب، اپنے رب کے ساتھ عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب، و بئس المصیر، اور یہ بہت برا یعنی ٹھکانہ ہے رہنے کی، بہت بری جگہ ہے۔ یعنی اب وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کو کیا عذاب دیا جائے گا اور کیا ہوتا ہے۔ کفر کے معنی اصل میں کفر کو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کفر کا مطلب کیا ہے۔ کفر کو یہاں کفر کا اصل مطلب ہوتا ہے چھپانے کے، کہ اللہ آپ انسان جو ہے کوئی چیز چھپاتا ہے، یعنی ایمان کو کوئی چھپاتا ہے یعنی کفر ہو گیا، اس کو اللہ اصل میں چھپانے کے، یہ لفظ اصل میں ایمان کے مقابلے میں بولا جانے لگا ہے۔ ایمان کے معنی ماننا، قبول کرنا، تسلیم کر لینا، اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کرنا۔ اس میں قرآن کے روح سے کفر کی کئی مختلف صورتیں ہیں، قرآن کے کفر کی ایک نہیں کئی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی انسان سرے سے اللہ کو ہی نہ مانے، یعنی اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے۔ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اور یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو نہیں مانتے، اور ساری کائنات کا مالک اور معبود دونوں سے انکار کر دے، یا اس کو ایک الہ نہ مانے، اس کے ساتھ اور بھی شریک مانے۔ یہ بھی ایک کفر کا ایک انداز کر دیا، یہ بھی ایک کفر کا مفہوم ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام کو اور اس کی ہدایت کو، یعنی کہ یہ نہ کہ یہ ایک واحد سورس یہی ہے جو اللہ نے ہدایت دیا، احکامات دیا، اللہ کے سورس کو نہ مانے، اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے، یہ بھی ایک کفر کا ایک کہتے ہیں کہ یہ بھی نہ ماننا قرآن کے روح سے، یہ بھی ایک صورت ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ رسول نے بات کو تسلیم کر لے کہ اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے، اگر اللہ کی اپنی ہدایت اور اپنے احکامات پہنچانے کے لیے جن رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، ان کی رسالت سے انکار کر دے کہ نہیں جی میں تو پیغمبروں کو نہیں مانتا، بس قرآن میرے لیے کافی ہے، اور یا اگر پیغمبروں کو مانے بھی تو کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، کسی کو تعصب کی وجہ سے کہہ دے یا اور کسی وجہ سے کہہ دے، جیسے بہت سے لوگ ایسا ہی آپ کو نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام یہودی ہے، وہ ایسا موسیٰ علیہ السلام تک مانتے، آگے کو نہیں مانتے، یعنی پیغمبروں کے بعد درمیان تفریق کرنے شروع کر دے، تو یہ بھی کفر کی ہی صورت ہے۔ پھر یہ کہ پھر آپ پیغمبروں کے ذریعے جو اللہ تبارک کی طرف سے، اللہ کی طرف سے پیغمبر جو اللہ کی طرف سے عقائد، اخلاق، قوانین اور جو بھی تعلیمات بیان کی ان کو یا کسی اور چیز کو قبول نہ کرے، یعنی اپنی طرف سے بنائے اور پیغمبروں کی بات کو پورا تسلیم نہ کرے، یہ سارے ہیں صورتیں جن پہ اللہ نہ مانے۔ پھر یہ کہ نظریہ تو اس کے نظریے کے طور پر سب چیزوں کو مانتا ہو، ہر چیز کو مانتا ہو، اللہ کو مانتا ہو، اللہ کے احکامات کو مانتا ہو، رسولوں کو بھی مانتا ہو، ان کی باتوں کو مانتا ہو، ہاں اللہ کے رسول جو لائے وہ ٹھیک لائے، مگر اس کو عملاً احکام الہی کے سے دانستہ طور پر نافرمانی کرے، یعنی دانستہ نافرمانی کرے، یعنی وہ جانتا ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول نے بات بتائی ہے، مگر وہ نہ مانے، اس نافرمان میں اصرار بھی کرتا رہے،
اور دنیاوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا پر جو رویہ اس کا ہو اطاعت کی بنا پر نہیں ہو بلکہ نافرمانی پر ہی رکھے. یعنی عملاً ہم جو ہے اللہ کی بات اب ہمارا ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو ہم مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، مگر ہماری زندگی میں اللہ کے احکامات یا اللہ کے فرمانات کتنے نافذ ہیں، کتنے طور پہ عملی طور پہ میں مان رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے کہا میں سب چیزیں مان رہا ہوں. یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. تو شخص اگر ایک اللہ کی آواز سنتا ہے، نماز کے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے اور نماز وہ نہیں پڑھ رہا، تو عملاً وہ اس کی نافرمانی کر رہا ہے، یعنی عملاً وہ انکار کر رہا ہے، وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا، عملاً وہ پھر اس سے انکار کر رہا ہے. مان تو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ نے مجھے بلایا ہے، اللہ کی طرف سے آواز ہے، مگر وہ عملی طور پہ وہ سے انکار کر رہا ہے. اس طرح بہت سے ہم قوانین اللہ کی طرف سے ہم نہیں مانتے. اللہ کی طرف سے سود اللہ نے حرام قرار دیا، ہم سود جو ہے وہ لے رہے ہیں. جھوٹ بولنے سے اللہ تبارک نے منع کیا ہے، ہم سارا کاروبار ہمارا سارا دن جھوٹ بولنے میں گزرتا ہے. اور جتنے بھی کام ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، چغلی ہے، اور سب سے بڑا بدعات شرک اور بدعات پتہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہاں جی ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، ہمارا کسٹم ہے، یہ ہمارے رواج ہے. کتنے احکامات ہیں جو ہمیں پتہ کہ ہمارے اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے باوجود ہم ان کو اپناتے ہیں، ان کے مطابق کام کرتے ہیں. تو یہ پھر سوچے یہ بھی ہے کہ یہ نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں نہ شامل کر لے کہ یہ بھی کوئی کفر میں شمار ہونے لگ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر کفران نعمت یہ بھی کہ اللہ تبارک اللہ ایک انسان جو اپنے موسم یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عنایات دی ہیں ان کو نہ مانے، اگر مانے بھی تو اس کا احسان مند نہ ہو، اس کے احسان کی قدر نہ کرے، اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی وفاداری بھی اپنے موسم جس نے دیا اس کو کرنا چاہیے. مگر اگر یہ کہ کفران نعمت یہ کہ دیا کسی اور نے اور احسان ہی اس کا نہ مانے، اور یہ کہ یہ آتی جی مجھے میری قابلیت کی وجہ سے دیا گیا یا مجھے کسی اور صاحب کی عنایت یا سفارش کی وجہ سے مجھے ملا ہے، یہ بھی ایک کفران نعمت ہے. کفر کی نعمت کا کفر کرنا، دیا اللہ نے اور آپ کہیں کہ نہیں اللہ نے مجھے تو نہیں دیا، یہ تو کسی صاحب کی وجہ سے مجھے دے دیا، اس کی سفارش کی تو مجھے دے دیا. تو یہ بھی اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری ہے، یا اسے ضائع کر دے، کسی کی دی اللہ کے تبارک تعالیٰ کی نعمت دی ہوئی اس کی ناقدری کرے، اس کو ضائع کر دے، یا اس کے رضا کے خلاف استعمال کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول خرچے سے منع کیا، اور میں ایسے کہوں میں جا کے اس پیسے کو اللہ کے دیے ہوئے پیسے کو خرچ کروں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو پھر وہ ساری چیزیں یہ اس کی نعمت کی ناشکری میں آ جاتے تھے. ناشکراپن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائیے بھی ایک کفر کی ایک ناشکر. قرآن بار بار پڑھتے ہیں جب آتا ہے شکر کے مقابلے میں کفران نعمت کا ہمیشہ کفر کا بھی آتا ہے، تو وہاں پہ ناشکری سے مراد لی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح تعاون میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.